اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام۔ آج ہم پڑھیں گے العلیم۔ العلیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العلیم یعنی سب سے زیادہ علم والا۔ العلیم سب سے زیادہ علم والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 220۔ نام کی تعریف اور معنی۔ العلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک نام ہے۔ یہ قرآن میں 157 ٹائمز آتا ہے۔ العلیم علم سے آتا ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اللہ العلیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن میں اکثر اللہ کے نام جوڑوں میں آتے ہیں۔ علیم بھی کئی دوسرے ناموں کے ساتھ قرآن میں آتا ہے، جیسے الحکیم، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم اور حکمت والا ہے۔ علیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام حکیم آیا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6۔ اللہ کے علم کی وجہ سے ہی اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، وزڈم والا، جس کو ساری وزڈم ہے۔ علم کی وجہ سے ہی اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کو ہر چیز کی نالج ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ السمیع، اب علیم کے ساتھ اللہ کا دوسرا نام سمیع بھی آتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب ان کی طرف سے اللہ تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا، یعنی وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ڈائریکٹ اور سیدھا ہے، کیونکہ وہ سب سننے والا ہے۔ اس کا علم براہ راست ہے، کیونکہ اس کا علم کسی کے لیے ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم کسی کا لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ سب خود سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے، خود دیکھتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب العزیز، اللہ کا جو نام ہے علیم، وہ عزیز کے ساتھ بھی آتا ہے۔ والذین، تقدیر العزیز العلیم، یہ باندھا ہوا حساب ہے سب پر غالب بڑے جاننے والے کا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ بڑا زبردست ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، اور ہر چیز پر غالب ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ القدیر، اب اللہ کا نام علیم قدیر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور اس عمر میں کیا ہوتا ہے، انسان اتنا سب کچھ جاننے کے بعد پھر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، نہ جاننے والا۔ بے شک اللہ ہی کامل علم اور قدرت والا ہے۔ تو یہاں اللہ کا نام علیم کے ساتھ قدیر آیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی قدر کو انجام دینے کے لیے پوری طرح سے قابل ہے۔ پھر الحلیم، اللہ کا نام علیم کے ساتھ حلیم بھی آتا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بڑے علم والا اور برداشت کرنے والا ہے،
حلیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ برداشت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کا نام علیم کے ساتھ یہاں پر حلیم آیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں. اللہ بڑا رحیم اور برداشت کرنے والا ہے. اسے ہمارے ہر کھلے اور چھپے گناہ کا علم ہے، پھر بھی وہ انہیں برداشت کرتا ہے اور ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، ہمیں توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے. اللہ کا حلم اس کے علم کے ساتھ ہے اور یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یعنی اللہ کو علم ہے، اس لیے وہ حلیم ہے، وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے. اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے. اللہ ہر وقت ہر چیز جاننے والا ہے، جو تھا، جو ہے اور جو ہونے والا ہے. اللہ کے پاس ہر اس چیز کا علم ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور اسے لکھنے کو کہا. ہر ایک چیز جو تھی، جو ہے اور ہونے والی ہے، یہ سب حالانکہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی اس نے لوح محفوظ میں لکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور تری میں ہے. خشکی میں اور تری میں مطلب جو سوکھی جگہ پہ اور جو سمندر، جو گیلی جگہ ہے، سب کچھ جہاں جو بھی ہے سب کچھ وہ جانتا ہے. اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جسے وہ نہیں جانتا، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. یعنی ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 تھی یہ. اس کا علم محدود نہیں، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے. یعنی اللہ کی نالج کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اللہ کو دنیا کی ہر چیز کے اندر باہر سب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں، کہہ دیجئے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز کو قابو کر سکتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. اور کوئی جان نہیں جانتی کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا نام علیم کے ساتھ خبیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تھی. انسانوں کا علم محدود ہے، یعنی لمیٹیشنز ہے انسان کے علم کی، اور ہمیں علم کہیں اور سے سیکھنا اور حاصل کرنا پڑتا ہے. علم ملنے سے پہلے انسان جاہلیت میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں، اور تمہیں یعنی انسانوں کو علم نہ دیا گیا مگر تھوڑا سا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا علم دیا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کمپلیٹ نالج کا سورس اللہ ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا علم انسانوں کو دیا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، نہ وہ علم اس نے کہیں سے لیا ہے، نہ اس کے علم کی شروعات ہے، اور نہ اس کا علم کبھی ختم ہوگا. نہ اللہ کوئی علم کبھی بھولتا ہے، اور نہ اسے کچھ جاننے میں کبھی غلطی ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اب بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ پر یقین میں اضافہ۔ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ العلیم ہے، علیم کا مطلب جاننے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں ہمارا ایمان اور بڑھ جانا چاہیے کہ وہ سب جانتا ہے، ہر چیز کو بنانے کا علم اس کے پاس ہے اور وہ حقیقی مالک ہے۔ عاجزی اور اللہ کی عزت میں اضافہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے آگے ہمیں کبھی اس کے کسی فیصلے پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ العلیم ہے، اس کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، تو ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب ہم کسی بڑے ڈاکٹر، استاد یا عالم سے ملتے ہیں تب خود بخود ہمارے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے علم سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس کے علم کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے۔ تو اللہ تو ہر طرح کے علم کا اصل ذریعہ ہے، اس لیے ہمارے دل میں اس کے علم کے اعتبار سے اور عزت اور عاجزی بڑھ جانی چاہیے، اور اس کے بھیجے ہوئے علم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا کون سا علم ہے بھیجا ہوا؟ قرآن مجید جو اس نے ہمیں بھیجا ہے وہ اسی کے علم میں سے ہے۔ دین کے احکامات پر سوال نہ کرنا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، کوئی حکم سنتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں، تو ہماری تو عقل چھوٹی سی ہے، ہمیں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم سوال کرنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کس نے بنایا ہے، وہ حکم کس نے دیا ہے۔ وہ حکم العلیم نے دیا ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے زیادہ اچھے سے پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے کتنی صحیح ہے اور کب صحیح ہے۔ ہمیں کبھی دینی احکامات پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں، یا زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے، یا اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی عورت کو نہیں، یا حجاب فرض کیوں ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ کے علم پر مبنی ہیں جو کامل ہے، اس لیے ان احکامات کی ضرورت اور فضیلت پر کسی مومن کو کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وراثت کا قانون ہے، یا جیسے سزائیں ہیں، جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے حد جس پہ رکھی ہے، تو ان سب چیزوں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو علم کم ہوتا ہے، جن کو اللہ کی اتنی معرفت نہیں ہوتی، تو وہ سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے اچھے کے لیے کی ہیں، تو وہ کبھی سوال نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں۔ اللہ کی قدر پر سوال نہ کرنا۔ قدر یعنی جو تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے اس پر ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسی آزمائشیں آتی ہیں جن سے گھبرا کر وہ اللہ کی قدر پر سوال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو جب ایسی کوئی آزمائش آئے زندگی میں تو بندے کو پختہ یقین کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ اس نے اس کے علم کی بنا پر ہمیں اس آزمائش سے گزارا ہے، تو اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے کیونکہ اس کا علم اتنا مکمل ہے، یعنی کمپلیٹ نالج رکھتا ہے وہ، کہ ہم اس کی حکمت کی انتہا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں تک اس کی حکمت اور علم ہے۔ اس لیے آزمائش آنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ دین کا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر آزمائشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ بالکل جو ہے بالکل دنیا کی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں تو بہت سکون رہتا ہے زندگی میں، اور جہاں آپ اللہ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر
طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے کہ یہ بندہ صرف جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی اس چیز پر یقین بھی کرتا ہے. جو چیزیں ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایز اے کوشچن مارک ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کہ اچھا اب یہ سچویشن ہے، اب تم کرتے ہو توکل اللہ پر؟ اب یہ اللہ کا نام شافی ہے کیا؟ اب تم اپنی تکلیف پہ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ یہ سب کرنے والا ہے؟ تو جس چیز کی بھی ہم زبان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی سچویشن ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے دل میں، کہ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے واقعی صحیح بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے علم کا احساس، جب ہمیں یہ شعور رہے گا، یعنی یہ فیلنگ رہے گی کہ اللہ کو ہمارے ایک ایک سانس لینے کا علم ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز تک سے باخبر ہے، اور اس کے فرشتے ہمارے پل پل کے اعمال لکھ رہے ہیں، تو ہم ہر گناہ سے ہوشیار اور خبردار رہیں گے. ہم جب بھی کوئی حرام کام کریں گے، غیبت کریں یا سوشل میڈیا پر، یا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو کچھ بھی غیر شرعی کام کریں، تو یاد رکھیں گے کہ بھلے ہی یہ کام ہم چھپ کے کر رہے ہوں لیکن اللہ کو اس کا پورا علم ہے. یعنی جب انسان کو اس چیز کا شعور آ جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے نگرانی میں ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی ہمارے آس پاس ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، تو ایسے میں بھی اکیلے میں بھی انسان پھر غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو بھی اکیلے میں کر رہا ہوں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال سے بھی واقف ہیں، تو وہ پھر ہر برے کام سے بچتا ہے، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، ایک ایک نام کر کے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، جب ہمیں اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، تو ہمارے اندر تقوی بڑھتا ہے، ہم گناہوں سے اور زیادہ رکتے ہیں، اللہ پر توکل، اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے. علم حاصل کرنا، اللہ اصل علم کا ذریعہ ہے اور علم کو پسند کرتا ہے اور جاہلیت کو سخت ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ ہم جاہل رہیں، اور جاہل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جاہل علم کی اپوزٹ ہے. یعنی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت دنیا کی ڈگریز ہیں تو آپ بہت زیادہ علم والے ہیں، تو یہ غلط ہے. اگر آپ کے پاس دنیا کی ڈگریز ہیں تو آپ کے پاس دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے. دنیا کی ڈگری سے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، لیکن اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت ہی اقرا نازل کی، یعنی پڑھو. اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو علم سیکھتے ہیں، اور ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت بھی پیدا کرتا ہے. اس لیے ہمارے اندر بھی علم سیکھنے کی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے نفع والے علم کی دعا کرنا چاہیے. یعنی علم تو بہت ہے دنیا میں، لیکن ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو نفع بخش ہو، یعنی جو ہمیں فائدہ پہنچائے. قرآن اور سنہ میں نافع علم کے لیے ہمیں بہت سی دعائیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم سکھانا جو نفع بخش ہو. نام کا احساس کر کے دعا کرنا، علیم کے معنی اچھے سے سمجھنے کے بعد ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس نام سے باخبر ہو کر اور پورے احساس سے اس نام کو اپنے ذکر اور دعا میں شامل کریں. جیسے کہ استخارے کی دعا میں ہم اللہ کے علم کے ذریعے صحیح فیصلے میں مدد مانگتے ہیں، اسی طرح ہم اس نام کو اپنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تو علیم ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری مشکل دور کر دے. یا علیم، تو ہمارے ڈھکے چھپے گناہوں کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پر
یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پر شرمندہ ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہیں اور ہمیں معاف کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ پر، مجھے معاف کر دے۔ اب علم کیا ہے؟ علم جہل کی اپوزٹ ہے۔ علم ہمیں جاہلیت سے دور لے جاتا ہے۔ علم ہی انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ جانور کا کیا کام ہوتا ہے؟ جانور بھی کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، حلال حرام میں فرق کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب علم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک علم کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ علم والوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان کا درجہ ہر نئی سیکھی ہوئی چیز سے بلند ہوتا ہے، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ علم انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور یہی اس سے مطلوب ہے، یعنی یہی چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ علم کو عبادت پہ بھی ترجیح دی ہے۔ جس کو علم ہوگا وہی صحیح طریقے سے عبادت کرے گا، یعنی جس کے پاس علم ہوگا، جس کو نماز سمجھ میں آئے گی پھر اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، جس کو قرآن سمجھ میں آئے گا اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو اسی لیے علم ہوگا تو عبادت بھی اچھی ہوگی۔ علم والوں کو ہی انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ وراثت جو ہوتی ہے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک وہ انبیاء کی وراثت علم والے پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو وارث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ جاتے۔ کون سا علم فائدہ مند ہے؟ وہ علم ہی فائدہ مند ہے جو نفع دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی دعائیں کیا کرتے تھے جس میں اللہ سے نفع دینے والا علم طلب کرتے، اور جو علم نفع نہ دے اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یعنی علم بھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں فکشن پڑھنے میں، اور اس سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسا علم جس سے ہمیں فائدہ ہو، وہ دعائیں سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فائدہ مند علم میں سب سے زیادہ خود اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کی توحید کو جاننا، اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی کتابوں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح نفع مند علم میں دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، آپ کی رسالت کے بارے میں، آپ جو مشن لے کے آئے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا۔ تو ہمیں جب آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے آپ کو فالو کریں گے؟ اس کے بعد دنیاوی علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ بھی مفید ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کا کوئی علم جو ہے وہ خراب ہے اور ہمیں صرف دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، نہیں، ہمیں دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سب چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ اب کچھ مسنون دعائیں ہیں، حفاظت کے لیے جو دعا ہے اس میں بھی ہم اللہ کے علم کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے، اس اللہ کے نام سے کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دو نام سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا، اس کا واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح بھی 3 بار پڑھنے کی دعا ہے، شام کو بھی پڑھنا چاہیے 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر شیطان سے حفاظت کی دعا ہے، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے
کا نام سمیع العلیم کا واسطہ دے رہے ہیں، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے، اس کی سانس سے اور اس کے پھونکوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی نماز میں تکبیر کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام سمیع العلیم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے۔ پھر استخارے کی دعا، یہ بہت ہی اچھی دعا، استخارے کی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، یعنی تو ہر چیز کا علم ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، اس علم کے ساتھ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، پھر اس کام کا ذکر کرے اللہ کے سامنے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، جو بھی ہم کام کے لیے استخارہ کی دعا مانگ رہے ہیں، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی اللہ فیصلہ بھی کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے کوئی دعا کرنی ہو، خیر کا معاملہ کرنا ہو، اللہ سے خیر مانگنی ہو، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، تو استخارے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کریں اس کو دماغ میں رکھ کے پھر اللہ سے استخارے کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر علم میں اضافے کی دعا کرنا، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ پھر نافع علم کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ پہنچا جو تو نے مجھے عطا کیا، یعنی جو بھی تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ عطا کر، اور مجھے وہ علم سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو، یعنی مجھے ایسا علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما، یعنی میرے علم کو بڑھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کی دعا کرنا ایک اور دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسا عمل جو قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس جی سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔